جو غیر مسلم ہیں اور پاکستان میں آباد ہیں، ان کے ساتھ ہمارے معاملات کی کیا لیمیٹیشنز ہیں، کیا ان کے ساتھ ہم تعلقات رکھ سکتے ہیں، اور اگر رکھ سکتے ہیں تو کس حد تک رکھ سکتے ہیں، کیا ان کی عیادت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیا ان کے جنازوں میں شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ایک مکتب فکر والا دوسرے مکتب فکر کے جنازے میں آ جائے تو ہم اس کا نکاح بھی توڑ دیتے ہیں، اسلام سے بھی خارج کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے عام رویہ ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ، یہ حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے، شاندار کتاب ہے، اسلام اور اہل کتاب، اس سے اندر سے کچھ منتخبہ چیزوں کا آج ہم بیان کریں گے۔ سب سے اہم بات یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن مجید نے بیان کر دیا سورہ المائدہ آیت نمبر 32 میں کہ بے شک جس نے کسی شخص کو من قتل نفس بغیر نفس، یعنی حق بدلے کے علاوہ بالکل جائز تک قتل کا طریقہ جو عدالت جس کو قاتل قرار دے چکی ہو اور کہہ چکی ہو کہ ہاں اس کا قتل جائز ہے، اس کے علاوہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا یا زمین پر فساد انگیزی کے حوالے سے قتل کیا، ناحق قتل فساد انگیزی کے لیے کیا یا کسی بھی وجہ سے کیا، تو گویا وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے پورے معاشرے کو قتل کر دیا۔ یعنی ایک شخص کا قتل قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ وہ کس کا قتل ہے؟ پورے معاشرے کا قتل ہے۔ اور لطف کی بات یہاں یہ ہے کہ یہ صرف قتل مومن کی بات نہیں ہو رہی، یہ کو کم کر دیں، قتل مسلم کی بات نہیں ہو رہی کہ مسلمان کا قتل ہی اتنا اہم ہے۔ بے شک مسلمان کا قتل اس سے بھی شدید تر ہے، لیکن یہاں پر قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے کیا کہا؟ من قتل نفسا، ہر نفس، ہر جان کا قتل، ناحق قتل، قطع نظر اس کے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے۔ تو قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ کسی بھی جان کا ناحق قتل ایسے ہی ہے جیسے کہ پوری انسانیت کا قتل، اور کسی بھی جان کو بچانا ایسے ہی ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو بچانا۔ یہ ایک اصولی بات۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا اور امام بہقی نے، فرماتے ہیں کہ ہلاک ہونے والے کاموں میں سے کچھ ایسے کام ہیں جن سے بندہ کبھی نہیں بچ سکتا، یعنی وہ اللہ کی گرفت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ کچھ کاموں میں تو پھر اللہ کی ذات رعایت دے دیتی ہے، اور کچھ کاموں میں وہ کہتے ہیں کہ کبھی رعایت نہیں مل سکتی۔ عبداللہ ابن عمر تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ امور جن امور میں کبھی رعایت نہیں مل سکتی اور اس معاملے میں پھنسا ہوا بندہ کبھی نہیں نکل سکتا، اس میں سے ایک وہ معاملہ ہے کہ بلا جواز کسی کا خون بہا دیا جائے۔ فرمایا بہت سارے معاملات ہیں، اس میں سے لوگوں کی جان بچ سکتی ہے، رعایت نکلے گی، لیکن اللہ کے ہاں اس شخص کے لیے رعایت نہیں نکلے گی کہ جس نے بغیر کسی وجہ کے کسی ناحق جان کو ضائع کیا ہو، اس کا خون بہایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ سے مروی ہے یہ حدیث، یہ جو حدیث پاک ہے یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے، کیونکہ یہ اتنی شدید بات ہے جان کا خون بہانا، تو فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے ہاں جس چیز کا حساب ہوگا وہ ناحق قتل ہوگا، سب سے پہلے۔ اور پھر حضرت برا بن عازب سے حدیث پاک روایت، حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ایک جان کا ناحق قتل اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اگر پوری دنیا ختم ہو جائے تو یہ اللہ کے ہاں کم ناگوار ہے بجائے اس کے کہ ایک شخص کو ناحق طریقے سے کوئی مار دے۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس پر شدید وعیدیں ہیں، شدید وعیدیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث پاک مروی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی معاہد غیر مسلم شہری، یعنی ایسا شہری جو کسی بھی اور تہذیب، تمدن، ملک، قوم سے تعلق رکھتا ہو، معاہد ہو، امن کے ساتھ کسی بھی معاہدہ کے تحت ویزا لے کر ڈاکومنٹس بنوا کے ایک شہر میں، ایک ملک میں رہتا ہو، قیام پذیر ہو، اس کو معاہد کہتے ہیں دین کے اصطلاح۔ تو فرمایا اس کو اگر کوئی قتل کرے گا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت سے سونگی جا سکتی ہے۔
حالانکہ یہ 40 برس کی مسافت سے سونگی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجزیہ، یہ 4 احادیث ہیں اس موضوع پر، یعنی 4 کیٹیگرائز ہیں، حدیثیں تو بہت ساری ہیں، 4 کیٹیگریز بنا سکتی ہیں۔ ایک جگہ جنت کی خوشبو 40 سال سے سونگنے کا ذکر ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے مروی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ آگاہ رہو، جو کسی معاہد شہری کا قتل کرے گا تو اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذمہ جس کے لیے ہے، چونکہ وہ معاہدہ کر کے آ چکا ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمہ پر ہے، تو اس نے اللہ کا ذمہ توڑ دیا اور جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، جو کہ 70 سال کی مسافت سے بھی آ سکتی ہے۔ پہلی روایت میں 40 سال، دوسری روایت میں 70 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ پھر تیسری روایت میں فرمایا، یہ امام نسائی نے روایت کی، حضرت ابو بکرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی غیر مسلم شہری کو ناحق قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو اس پر اللہ حرام کر دیتا ہے، اور جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت سے سنگائی دیتی ہے۔ یہ تیسری روایت۔ اور پھر چوتھی روایت یہ امام حاکم نے لی، لیکن ھذا حدیث صحیح علی شرط المسلم، امام مسلم کی شرائط پر یہ حدیث صحیح ہے کہ فرمایا حضور نے کہ کسی معاہد کو ناحق قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ 40 سال، 70 سال، 100 سال اور 500 سال، یہ 4 درجے جنت کی خوشبو کے حوالے سے احادیث میں بیان ہوئے۔ ہم اس کو جنت کی اقسام کی خوشبو بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی جنت الفردوس، پھر جنت الاعلیٰ، پھر علیین، مقام علیین، تو ایک تطبیق ممکن ہے، لیکن یہ چاروں فگرز موجود ہیں۔ اور سمجھایا کیا کہ یہ اتنا کبھی جرم ہے کہ اتنی طویل جنت اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا کے اتنے دور قریب بھی وہ بندہ نہیں پھٹک سکتا جتنی کہ 100 سال، 1500 سال کی مسافت، جتنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور پھر اگلی روایت جو ہے یہ بھی حدیث صحیح ہے، صحیح الاسناد ہے، امام احمد نے روایت کیا، اور اسلام کا تصور امن اس کے اندر سے جھلکتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو مسلمان کسی معاہد کو قتل کرے گا، تو اب آگے کوئی تخصیص نہیں، فرمایا کہ اللہ اس پر مطلقاً جنت حرام کر دے گا، بس مطلق کیا کرے گا؟ جنت حرام۔ یعنی یہ کیوں کہا جنت حرام؟ چونکہ جنت ہر مسلمان کی طلب ہے، تو یہ اتنا ناپسندیدہ کام ہے کہ مسلمانوں کو ترغیب دلانے کے لیے یہاں تک کہا۔